بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کو جناتوں نے کیسے بنایا تھا اور آخر جناتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کس طرح مسجد بنواتے تھے؟ یہ سب ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی جناتوں سے تعمیر کروائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرکش اور نافرمان جنات سے کیسے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اپنی شان بیان کی ہے کہ ہم جب چاہیں، جسے چاہیں، جیسے چاہیں اس دنیا سے اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ اور یہ بات جناتوں کو بھی بتائی گئی کہ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور انسان بھی سمجھتے تھے کہ یہ انسان غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو یہ خاصیت دی ہوئی ہے کہ وہ میلوں کی دوری منٹوں میں طے کر سکتے ہیں، بس کچھ ہی دیر میں کسی کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو جنات تھے وہ سرکش بھی تھے اور نافرمان بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے خاص طور پر دعا کی، اے اللہ پاک، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو تو نے اب تک کسی کو بھی عطا نہیں کی، اور آپ کو یہ مرتبہ بھی دیا گیا کہ آپ نبی بھی رہے اور بے شمار معجزات آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ بہت زیادہ طاقتور نبی رہے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر، آپ کی حکومت جانوروں پر، پرندوں پر، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی بولیاں بھی آپ جانتے تھے۔ جناتوں پر بھی آپ کی حکومت تھی اور یہ نافرمان اور سرکش جن صرف آپ ہی سے قابو ہوتے تھے۔ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ اس جگہ پر جہاں حضرت موسیٰ نے اپنے خیمے کو گاڑا تھا۔ بیت المقدس کے معنی ہیں پاک گھر، ایسا مقدس گھر جو کسی بھی انسان کو پاک کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ آپ نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کی اور باقی جو کام بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا بچا تھا حضرت سلیمان نے شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان کی حکومت 40 سال رہی اور بیت المقدس کی تعمیر تقریباً 36 سال میں پوری ہوئی۔ اب ایک کام باقی تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نفل ادا کیا۔ آپ کی عبادت کوئی عام لوگوں کی عبادت نہیں تھی۔ آپ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے کہ اپنے محراب میں جا کر 2 ماہ یا 3 ماہ ایک ہی جگہ کھڑے رہتے یا بیٹھ جاتے یا سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کیا کرتے، اور جنات بھی یہ بات جانتے تھے۔ نفل شکرانے آپ نے ادا کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے ہزاروں بکروں اور 1000 بیل اور گائے کی قربانی دی۔ دعا کی کہ اللہ پاک میری زندگی میں یہ بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو جائے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے نبیوں کے مرتبے بہت اونچے رکھے ہیں۔ ہماری وہ اوقات نہیں اور نہ ہی ہماری عبادت ایسی ہے، نہ ہی ہمارے عمل ایسے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جنات بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت عطا کی کہ انہی کے ذریعے وہ کنٹرول میں رہ سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا آپ کے وصال کا، آپ کو خبر ہو گئی۔ آپ نے دعا کی، یا رب العالمین، بیت المقدس کی تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ اگر میرا وصال ان جنات کے سامنے ہو جاتا ہے تو یہ کام نہیں کریں گے اور بھاگ جائیں گے۔ اے اللہ میری مدد فرما، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہ ہو، ان پہ ظاہر نہیں ہونے دینا کہ میں اس دنیا سے جا چکا ہوں۔ اللہ رب الکریم نے اپنے نبی کی دعا سنی۔ آپ علیہ السلام اپنے محراب میں چلے گئے۔ آپ کا محراب بہت ہی خوبصورت جگہ تھی جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے
وہ ایک شیشے کا کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں سے جنات آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ وہاں جا کر حضرت سلیمان اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور اب آپ وہاں ایسے کھڑے رہے کہ جنات کو لگ رہا تھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اور ملک الموت حضرت عزرائیل نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کر لی۔ آپ اسی طرح لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ آپ دنیا سے جا چکے تھے، آپ وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا مبارک جسم وہ عصا پر ہی ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تب بھی جنات کو رات کی رخصت نہیں ملتی تھی، مگر اب جب آپ کھڑے تھے تو جنات کو دن رات کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت آپ کھڑے رہتے اور آپ سے اجازت مانگنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی، تو جنوں نے 4 سال تک لگاتار دن رات برابر کام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اب عصا پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیلی، نہ جسم میں کوئی بدلاؤ آ رہا۔ اللہ اکبر! یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیے۔ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اس لیے اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تعمیر کے دوران جنات طاقتور دور دور سمندروں سے جا کر موتی لاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، پورے سال گزر گیا۔ جناتوں کو شک بھی نہیں ہوا کہ آپ اسی طرح کھڑے رہے، اور جناتوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ جنات آپ علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے۔ جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر پوری ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکم ربانی ہوا، اور دیمک حضرت سلیمان کی عصا پر مسلط ہو گئی، اور دیمک کو یہ حکم ہوا کہ حضرت سلیمان کی عصا کو چاٹ جاؤ، کھا لو، اور اس نے عصا کو پورا کھا لیا اور آپ زمین پر تشریف لائے۔ جب آپ زمین پر آ گئے تو اس وقت راز کھل گیا، لوگوں اور جناتوں کو پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے اور راز کھل گیا۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے جنات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے دنیا سے جا چکے تھے۔ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جنات نافرمان اور سرکش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم غیب اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے اور اپنے حکم سے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ وہ خبریں اللہ پاک وحی کے ذریعے پہنچاتا ہے، لیکن غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس طرح جو جنات نافرمان سرکش تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے کس طرح اپنے نبی کو حیات رکھا۔ دیمک نے صرف لکڑی کو کھایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاک جسم کو چھوا تک نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کے جسم مبارک کیڑے نہیں کھا سکتے، اور اسی حالت میں عبادت میں ہیں۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم بہت ساری نافرمانیوں والی باتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے بول بول جاتے ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دے، ہماری زبان سے ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، اللہ کے تمام نبیوں کی تعریف نکلے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں، اور اللہ کی قدرت کاملہ کو پہچانیں۔ اللہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ ناظرین، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہودی لوگ اس مسجد اقصیٰ کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک وہاں کے کتنے بے قصور مسلمانوں کا قتل کر چکے ہیں۔ ان یہودیوں کا مقصد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی بنانے کا ہے، 3rd ٹیمپل بنانے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔
اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔